الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سورہ المدثر جو قرآن مجید میں 74 نمبر پر ہے، 74 نمبر پر ہے، کل ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور بڑے غور سے سنیے، اور جو سوال آئیں جواب دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کل کا لیکچر آپ نے سمجھ لیا ہے۔ سب سے پہلی آیت، یا ایھا المدثر، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے۔ یہ بہت ہی پیار بھرا خطاب ہے اللہ رب العالمین کا، کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بھلا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے حضور سے؟ اب ایک ایک بات سمجھ آنی چاہیے۔ سر اس لیے فرمایا کہ اب جو ان کو فریضہ دیا جا رہا تھا وہ بہت محنت طلب تھا، اور اس لیے کہ اب آپ آرام چھوڑیں گے اور اس محنت کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، بہت اچھی تشریح کی آپ نے۔ قوم فانذر، اٹھو اور خبردار کر دو۔ اب ذرا آپ نوٹ کریں، صرف دو لفظ ہیں، قوم فانذر، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب انذار عام، لوگوں کو کھلے عام ڈرا دو، بتا دو، وارننگ دے دو کہ اب اگر تم نے اس قرآن کو، اس اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا تو پھر تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بڑی اذیت ناک زندگی ہے، تو اس سے ڈرا دیجئے۔ تو انذار کس سے ہے؟ آخرت کے ان اخروی مراحل سے جو انتہائی شدید ہوں گے۔ ذرا غور کریں، دو الفاظ میں کس طرح آخرت کا پورا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور یہاں جو کمال کر دیا دو الفاظ میں کہ بڑائی رب کی۔ بڑائی کس میں؟ بڑائی کس میں؟ بڑائی آپ کے آپ کے ایمان عقیدے میں۔ سب سے بڑا کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں، آپ کے عمل میں، آپ کے اخلاق میں، آپ دنیا کے اندر جس ہستی کی پیروی کریں وہ اللہ ہے، وہی بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ بڑائی کا مطلب بڑا وسیع ہے۔ پھر چوتھی آیت میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے تو ظاہری ہے، آپ پوری طرح سے پاکیزگی اختیار کریں، دل کی پاکیزگی، خیالات کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی۔ تو پاکیزگی اللہ کو پسند ہے، لہذا وہ اختیار کیجیے۔ غور فرمائیے کتنے دو الفاظ اور معنی دیکھیں، وَالرُّجْسَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو۔ پھر یہ گندگی کیا ہے؟ ایمان و اخلاق و عقیدہ اور ایمان کی سب سے پہلے، کیونکہ یہ اگر عقیدے اور ایمان میں شرک اور گندگی ہوگی تو پوری اعمال کے اندر وہ سرایت کر جائے گی۔ لہذا سب سے پہلے عقیدہ اور اخلاق، عقیدہ اور ایمان، پھر اخلاق، پھر اس اخلاق کے نتیجے میں جو آپ بات بولتے ہیں، وہ جو آپ عمل کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں پاکیزہ ہونے چاہیے۔ پھر اخلاق کے اعتبار سے ایک عظیم ہدایت، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، نہ کوئی کسی پر کے ساتھ بھلائی کر کے احسان مت جتانا۔ یہ سب بے لوث ہونا چاہیے، یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے احسان کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا احسان اور شکریہ ادا کرے، اس کا مطلب کہ آپ اس سے کسی چیز کی امید رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اعلیٰ ترین اخلاق یہ ہے کہ بھلائی کر، نیکی کر اور دریا میں ڈال، بھول جا۔
کیوں؟ یہ سب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آخری بات، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور ان تمام مشکلات، چاہے وہ نیکی کو غالب کرنے میں آئیں مشکلات، چاہے وہ برائی کو روکنے میں مشکلات آئیں، چاہے وہ مصائب اور مصیبتیں، تکلیفیں، تنگ دستیاں ہوئیں، سب پہ صبر کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ پوری ان دیکھیں دو آیات لفظ کی آیات میں 6 آیات کے اندر پورا نقشہ کھینچ دیا، پوری طرح بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سیرت و کردار کیا ہونا چاہیے۔ اور یہ پہلے سال نبوی کی نازل شدہ آیات ہے، بالکل شروع میں بتا دیا، کس انداز میں بتایا آپ کے سامنے ہے، کن الفاظ میں بتایا آپ کے سامنے ہے۔ نہ اس سے بہتر کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہی ہے۔ کوئی سوال اس خلاصے کے حوالے سے آیت 1 تا 7 میں؟ پھر جس معاشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دین کو غالب کرنا تھا، اس کے رئیسوں اور امیروں کی جو قبیلوں کے سردار تھے، ان کی ایک مجموعی حالت پر ایک ترین تبصرہ ہے۔ اگر آج بھی آپ امت مسلمہ کی برائیوں کا خلاصہ نکالیں نا، جس طرح وہ لوگ مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں گرفتار تھے، آج اسی میں ہم گرفتار ہیں، لیکن اس کی شکلیں اور صورتیں مختلف ہیں۔ یہ سیرت و کردار آپ کو آج کے معاشرے میں بھی نظر آئے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جب کھول کے بیان کیا ہے کہ یہ پہلے تو 8 تا 10 آیات، یہ 3 آیات میں انذار کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے آخرت، کہ آخرت کے مراحل انتہائی شدید اور سخت ہوں گے۔ ان کے بارے میں بتا دیا کہ اس ڈرتے ہوئے ان کو تم نے فیس کرنا ہے، ہر آدمی نے ان مراحل سے گزرنا ہے، اس کی تیاری کرو۔ اور پھر جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آیت 11 تا 25 میں مکہ اور طائف کے ایک لیڈر کا بیان کیا کہ وہ سردار کیسے ہیں، کس کتنے بدباطن اور کتنے ناشکرے ہیں، اس کی پوری تصویر کھینچ کے رکھ دی۔ اور اصل میں تو یہ ایک سردار جو ولید بن مغیرہ ہے، جو خالد بن ولید کے والد ہیں، جو بہت بڑے صحابی تھے، ان کے بارے میں ہے۔ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ حق ہے، بڑے زیرک سردار تھے، لیکن وہ اپنی گناہوں کی زندگی کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، وہ ان برائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ان کا رویہ کیا تھا، جیسے آج کے بدباطن ناشکروں کا رویہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ آپ پوری طرح سمجھ لیں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو سے ڈیل کرتی ہے، اور ہر زمانے کے حالات کا وہاں تذکرہ ہے، ہر آدمی کے لیے، ہر زمانے کے آدمی کے لیے اس میں رہنمائی اور ہدایت ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو آیت 26 تا 31 میں دیکھا کہ قریش کے لیڈروں کی سرکشی اور ان کا دردناک انجام۔ سرکش کیسے تھے وہ 11 سے 25 میں آپ نے دیکھ لیا، انجام کتنا برا ہے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر۔ اللہ اکبر، نہ زندہ چھوڑے گا نہ مارے گا، اتنا اذیت ناک کہ زندہ رہنا بھی مشکل ترین، اور موت آ ہی نہیں رہی۔ موت آئے تو ختم ہو جائے گا نا۔ تو اس کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ میں اور آپ پڑھ کر ہمیں دنیا کی پوری زندگی کا نقشہ اور آخرت کے مراحل کی تیاری کا پورا نمونہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ یہ تھا جو کل ہم نے پڑھا ہے۔ اب بھی اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو موقع ہے آپ سوال کر لیں۔ اور آج ہم چلتے ہیں، ہم نے کل آیت 26 بھی کر لی تھی
اور اس میں جو ایک آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 30. سر جی ایک ہی آیت رہ گئی ہے 31. نہیں، 30 کو میں نے کھولنا ہے کیونکہ 30 کل میں نے کھولی نہیں تھی. 30 میں ہے علیہا تسعۃ عشر. اس جہنم پر کتنے کارکن فرشتے ہیں؟ 19. 19. اچھا، اب یہ بہت بڑی، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں. کس طرح آزماتے ہیں؟ قرآن میں ایک ارشاد فرماتے ہیں اور وہ ارشاد برحق ہوتا ہے. کیوں؟ قرآن میں ہم شروع میں سورہ بقرہ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں. جتنے احکامات، ہدایات اور تعلیمات ہیں وہ شک و شبہ سے بالا تر، اس لیے کہ قرآن حق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. اس میں کوئی کجی نہیں. لہذا جب اللہ نے فرما دیا کہ علیہا تسعۃ عشر، تو وہاں جو کارکن ہوں گے جو پورے عذاب جہنم کو کنٹرول کر رہے ہوں گے وہ 19 ہوں گے. اب جناب کافروں نے بڑا ہنگامہ کیا کہ اتنے انسان ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، جن کی تعداد بھی گننا مشکل ہے، ان پہ صرف 19 فرشتے ہوں گے. بدبختوں کو نہیں پتا کہ وہ فرشتوں کی طاقت اور قدرت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ کی یہ جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہر زمانے میں آتی ہیں. میں آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں. آپ نے افغانستان میں دیکھا کہ سب کو چھوڑیے، پاکستان کا بھی خیال تھا، ہندوستان کا بھی خیال تھا، وہ پوری طرح ملوث تھا. پاکستان اپنے اڈے دے رہا تھا. کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ یہ افغانستان کے مجاہدین امریکہ کے سامنے چند گھنٹے بھی نہیں ٹھہر سکتے. ایسا ہی تھا؟ بتائیں مجھے. بالکل پوری دنیا کا یہ یقین تھا کہ ٹیکنالوجی، تیاری، امریکہ، الائز اور اس کے ساتھ مسلمان جہلا کی حکمرانوں کی اتنی بڑی تعداد، بیچارے کیسے ٹھہریں گے؟ رب نے آپ کے سامنے 20 سال تک وہ لڑائی کی اور پھر اللہ نے ان کو کیسے فتح دی، جس کا وہم و گمان سوائے مومنین کے کسی کو نہیں تھا. مومنین بھی کون؟ کہ تائید اور نصرت اللہ کی ہے، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں. تو یہاں بھی کافروں کو جب بتایا گیا کہ 19 فرشتے ہیں تو انہوں نے کہا اتنی بڑی تعداد کہ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک پتہ نہیں انسانوں کی کتنی تعداد ہوگی، صرف 19 فرشتے. اور دیکھیں مذاق، دیکھیں کہ ابو جہل بولا کہ بھائی تم اتنے گئے گزرے ہوئے آدمی ہو کہ 10 بھی مل کے ایک فرشتے کو نہیں قابو کر سکے، 19 تو کل وہ ہیں. اور اس زمانے کا ایک بدبخت وہ تھا پہلوان، اس کا نام تھا بنی جمعہ. وہ کہنے لگا 17 سے تو میں اکیلے ہی نپٹ لوں گا، تو باقی رہ گئے 2 19 میں سے وہ تم سنبھال لینا. ذرا غور کریں اس رب کے بارے میں ان کافروں کی کتنی غلط فہمیاں ہیں. اس کی طاقت اور قدرت اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور ایک فرشتہ کتنا طاقتور ہے، اللہ نے اس کو کیا طاقت دی ہے، کیا قوت دی ہے، اس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. تو یہ تھا اس آیت کا 30 کا کہ اس جہنم کے جو داروغہ یا جو مینیج کر رہے ہوں گے وہ 19 فرشتے ہوں گے. اب جو مومنین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا رب جو فرما رہا ہے وہ بالکل برحق ہے، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی کجی نہیں. اور اہل کتاب بھی سچے اہل کتاب جو تورات پر ایمان رکھتے تھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کو بھی یقین ہے کہ یہی بات برحق ہے جو رب نے فرمائی ہے. یہ تھا آیت 29 کی تشریح. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو ضرور پوچھیں.
اب رب العالمین خود فرما رہے ہیں آیت 31 میں، بڑے غور سے سنیے، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، ہم نے تو جہنم والوں پر جو سردار جو لگا رکھے ہیں لوگ، وہ فرشتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جو تعداد بتائی گئی ہے یہ کافروں کے لیے ایک فتنہ ہے۔ لِيَسْتَيْقَنَ الَّذِينَ، تاکہ وہ لوگ اس پر یقین کر لیں، اوت الکتاب، وہ جو اہل کتاب، سچے اہل کتاب، وہ اس پر یقین کر لیں، کیونکہ انہوں نے تورات پر یقین کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، اس اللہ کے حق برحق فرامین کی وجہ سے۔ اور پھر فرمائے وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومن اس میں ذرا برابر شک نہیں کرتے۔ وَلَا يَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے کفر اور نفاق کا، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایسی مثالیں دے، ذرا غور فرمائیں ان کا کیا بھونڈا اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرض میں کذالک، بالکل اسی طرح، یضل اللہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہ یہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی حق اس کے ہر فرمان کو حق سمجھتے ہیں، ان کو اللہ اور ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، جو اس میں شک کرتے ہیں اللہ ان کو اور گمراہ کر دیتا ہے۔ اور پھر ما یعلم جنود ربک، کوئی شخص نہیں جانتا کہ رب کے لشکر کیا ہے۔ آپ دنیا میں نہیں دیکھتے، زلزلے دیکھتے ہیں، ہواؤں کا دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، یہ رب کے لشکر ہیں جو وہ حکم دیتا ہے تو وہ کر ڈالتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ، یہی تو انسان کے لیے جو ہے وہ نصیحت اور یاد دہانی ہے، اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ 30 جو آیت تھی جہاں فرشتوں کا 19 فرشتوں کا ذکر تھا، اس کو پوری طرح جسٹیفائی کر دیا آیت 31 میں۔ میں تھوڑا سا خلاصہ اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں نا، دوزخ پر مقرر 19 فرشتوں کے ذکر کو جو مفسد طبیعتیں ہیں، جو منکر اور جو کافر ہیں، ان کی فتنہ انگیزی جو ہے وہ اس وقت ابھر آتی ہے، اور لیکن جو لوگ پکے سچے مومن ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ، پکے سچے، وہ ان کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ رب نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ 19 فرشتے ہوں گے۔ اور جن کے اندر فتنہ جوئی کا ذوق ہے، ان کا کھوٹ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، جیسے ان کافروں نے کیا۔ تو یہ ہے ان آیات کی تشریح، اور اگر کوئی سوال ہے تو پوچھے۔ یار اس میں وہ سورت بقرہ کی وہ آیت بھی ہوتی ہے نا کہ مچھر اور مکھی کے مثال پہ کئیوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور کئیوں کا کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کیا مثال بیان کی ہے۔ بھلا کیسے بڑھ جاتا ہے اور کیسے ان وہ کو؟ جی خیر وہ مکھی اور مچھر کے ظاہر ہے ایک بار بھی، اور مکھی بنانا کہ مکھی کو چیز ہم سے چھین کے لے جائے تو وہ واپس نہیں ہم لے سکتے، اتنے ہم عاجز اور اتنے گناہگار وہ طنز ہے بتوں پر، کافروں کے بتوں پر طنز ہے۔ ذرا آیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھا کریں پلیز۔ باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بات بھی فرما کر اللہ نے مومنین کے، دیکھیں نا، وہ ایک مچھر سے مر گیا تھا، کون؟ نمرود۔ نمرود۔ تو وہاں ہم دیکھیں اللہ کا کتنا برحق فرمان ہے۔ تو ذرا مثال کو ٹھیک اس کے موقع محل سے سمجھیے، ادھر ادھر نہ کیجیے۔ سر یہ الذین فی قلوبہم مرض ان کا ذرا تھوڑا سا کھول کے تشریح کر دیں۔ پہلے سیاق و سباق کو نہیں سمجھیں گے تو مرض کو آپ مرض، عام مرض سمجھیں گے۔ یہاں مرض ہے، آگے تو کافرین بھی کہہ دیا، وہ منافق، منکر، وہ جو لادین لوگ ہیں، ان کے دل میں مرض ہے۔
کس کا مرض ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا فرمان برحق ہے بھی کہ نہیں. یہ ہے وہ مرض جس کے نتیجے میں وہ پھر اس کی غلط توجیہیں کرتے ہیں. مومنوں کا دل اللہ کے پر ایمان، اس کے فرامین کو برحق ہونے پر بالکل اس میں کوئی مرض نہیں ہے. وہ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، برحق ہے، لہذا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی. شک کا مرض کہہ اچھا سکتے ہیں. سر، شک و شبہات بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی مرض شکوک و شبہات کا ہے، لیکن شکوک و شبہات کن کے دل میں ہوں گے؟ اللہ کے فرامین کافروں کے، کے دل میں۔ کافروں کے، مشرکوں کے، لادینوں کے. جن کا اللہ پر ایمان، جن کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، وہ تو جو اگر قرآن میں بات ہے اور قرآنی آیت ہے تو وہ کہتے ہیں یہ برحق ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے. اور کوئی سوال؟ اب ذرا بڑے غور سے دیکھیے اگلے آیت 32 تا 37 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں. قسم اصل میں گواہی ہے. گواہی کس بات پہ؟ جو آگے بات آ رہی ہے. اب ذرا یہاں دیکھیں، کلا، پہلے تو کہا ہرگز نہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کلا کا؟ میں بتا چکا ہوں کہ جو آپ بحثیں کر رہے ہیں نا، وہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے. اصل بات خود اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور اللہ اس کو حقانیت پر گواہیاں پیش کر رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں. والقمر، قسم ہے چاند کی. کیوں؟ چاند کو آپ روز دیکھتے ہیں، کتنا وقت پر نکلتا ہے، کیسا نکلتا ہے، کس طرح جب وہ روشن ہوتا ہے، بڑا چاند ہوتا ہے تو کس طرح روشن ہوتا ہے. واللیل اذا ادبر، اور رات جب کہ وہ پلٹتی ہے، جب وہ رخصت ہوتی ہے. اب دن چڑھتا ہے تو کیا منظر ہوتا ہے، رات کتنی اندھیری ہوتی ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح جب کہ وہ روشن ہو جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے تو کتنی روشن ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا. اللہ ان کو گواہ کر کے کہتے ہیں انما لعہد الکبر، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. جس طرح یہ آپ سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، جس طرح رات جاتی ہے، اندھیرا غائب ہوتا ہے اور صبح روشن ہوتی ہے، یہ سب آپ دیکھتے ہیں. بالکل اسی طرح جو ان پر غالب ہے، جو یہ سب چیزیں، رات، دن، سورج، سب آپ کے سامنے لاتا ہے، وہی ہستی لے کے آئے گی. کس کو؟ دوزخ کو، جو ایک بہت بڑی خبر ہوگی، جس کا انذار قرآن بھی کر رہا ہے، جس کا انذار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر رہے ہیں. ہمیں تنبیہات دے رہے ہیں، بچو اس سے. دنیا میں تم آئے اسی لیے ہو کہ وہ اعمال کرو تاکہ اس سے بچ جاؤ. یہ ہے یہاں ان قسموں یا ان گواہیوں کا مقصد. اور اب جہنم اور اہل جہنم کا بیان ہے، اور آفاق کی نشانیوں کا حوالہ آپ نے سن لیا. اب آگے چلتے ہیں. کوئی سوال یہاں تک؟ قرآن کا یہ سٹائل آپ نے اور آیات میں بھی دیکھا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ذرا غور کرو کہ جس طرح چاند کے سفر کے لیے منزلیں مقرر ہیں، ان کو طے کیے بغیر اس کا ظہور کامل نہیں ہوتا، اسی طرح روز جزا کے روز کے لیے اطوار اور مراحل سے گزرنا لازم ہے. اس کے بعد یہ اس طرح ظاہر ہو جائے گا جس طرح رات کے بعد دن طلوع ہوتا ہے. یہ ہے ایک گواہی، اور یہ ہے اس کی تشریح. اور پھر نذیر للبشر، یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ اور ڈراوا ہے. کیا؟ جہنم کس قدر ہولناک اور کس قدر خوفناک ہوگی. اگر مومن اس چیز کا قرآن کے بیان سے سمجھ لے اور اس کی تیاری کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بڑے غور سے دیکھیں، آیت 37 کمال کی آیت ہے.
लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़र, तुम में से हर उस शख्स के लिए डरावा मौजूद है जो आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे। आगे बढ़ने से मुराद क्या है? अहले ईमान को अल्लाह ताला इस जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर देगा, वो आगे बढ़ जाएंगे। और जो मुनकरीन होंगे, जो इसका इनकार करेंगे, दावत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान का इनकार करेंगे, जो अल्लाह के अहकामात का इनकार करेंगे, वो पीछे रह जाएंगे, वो जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को डरा दिया गया है और अब वो लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया। जो चाहे इससे डर कर भलाई के रास्ते पर बढ़े और जिसका जी चाहे पीछे हट जाए, यानी इसको कबूल ना करे। लेकिन अंजाम दोनों का कुरान मजीद ने खोल खोल के कि अहले जहन्नम के इनामात और एहसानात क्या होंगे, जिनका उनको वहमो गुमान भी नहीं होगा, और जहन्नमियों के लिए कितना अजाब अजीम, अजाब शदीद और अजाब मुहीन होगा, उसका भी कुरान ने खोल खोल के बयान किया है। अब कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह पर ईमान लाने वाला बिल्कुल इसके लिए तैयारी करेगा। ये वो मराहिल हैं जो इतने हौलनाक, खौफनाक, जिनसे कुरान भी डरा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंतज़ार कर रहे हैं। उसका फौरन से नोटिस लेके अहले ईमान अपनी जिंदगियों को इन हौलनाकियों से महफूज कर लेते हैं। देखें कुरान किस तरह बंदे को मोटिवेट करता है, किस तरह उसको इस डरावे से राह हिदायत पर के लेके आते हैं। आयत 38 सुने, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर शख्स अपने कस्बे आमाल के बदले रहन है। अमल किया है छूट जाएगा, नेक अमल किया है, भलाई की है, कुरान के मुताबिक चला है तो वो छूट जाएगा, और वरना जहन्नम के रहन रह जाएगा वो शख्स जिसने इनकार करके इनकी तकजीब की। अब मामला अल्लाह ताला ने किस पर मामला छोड़ दिया है? जल्दी बताएं। अमाल पर, इंसान पर, इंसान पर। आमाल तो इंसान करेगा ना, तो इंसान कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना। अब हर शख्स रहन है किसके बदले? अपने कस जो उसने इक्तसाब किया है। लिहाजा इक्तसाब ठीक किया है जन्नत, इक्तसाब नहीं किया जहन्नम। कितना क्लियर है। इंसान को एक आज़ादी दी गई है और वो है अख्तियार किसमें? अमल में। चाहे तो बुराई करे, चाहे तो भलाई करे। यही इम्तहान है। इसी के बदले में नेकी, इसी के बदले में जन्नत और जहन्नम है। अगर उसने कुरान के मुताबिक नेकियां की तो जन्नत, और अगर उसमें का इनकार करके बुराइयों में जिंदगी गुजारी तो जहन्नम। कितना क्लियर है, कैसी किताब हिदायत है जो हर नुक्ते पर इंसान को पूरे दलाइल के साथ मुतवज्जे करती है कि तू चाहे तो जन्नत में जा सकता है, और अगर तू चाहे तो जहन्नम में भी जा सकता है। ये दारो मदार सारा तेरे ऊपर है, अल्लाह ने तुझे अख्तियार दे दिया। फिर जरा देखें, कमाल देखें। आयत 39 से 41 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो ये है वो खुशकिस्मत अस्हाबुल यमीन। कौन है अस्हाबुल यमीन? जिनको उनका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो ये होंगे जो कामयाब है। अब अल्लाह फरमाते हैं कि हर शख्स जो है, 38 में कहा कि अपने कस्बे आमाल के बदले में रहना है, लेकिन कौन इससे आज़ाद है? इल्ला अस्हाबुल यमीन, सिर्फ वो लोग जो दाएं बाजू वाले हैं। कौन से दाएं बाजू वाले? वो जिन्होंने इसको कबूल करके और इसके मुताबिक जिंदगियां गुजारी। तो अब ये थी आयत नंबर 39। आपके सामने कोई सवाल? 40 में फरमाया, जरा देखें ये समझाने का अंदाज, बिल्कुल वो मनाजर हमारे सामने रख दिए जो आखिरत में। फी जन्नातिन, जन्नतों में,
یعنی باغوں میں وہ جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمایا، یتساءلون، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، عن المجرمین، کس سے؟ مجرموں سے، وہ جہنم میں جو ہوں گے۔ تو اب وہ ان سے پوچھ رہے ہیں جنت والے، یتساءلون، اب سوال کے ذریعے، ما سلککم فی السقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی؟ اب اس سے بہتر سمجھانے کا کوئی انداز نہیں ہے کہ وہ نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا، جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی دوزخ میں پہنچ گئے، اور اب جنتی سوال کر رہے ہیں، بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہیں کس چیز نے تمہیں جہنم میں وارد کیا؟ بڑا پیارا جواب ہے، اور میں اور آپ کے لیے ایسی عبرت ہے۔ قالو، وہ جواب دیں گے جہنمی، لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو کس چیز نے ان کو جہنم میں پہنچایا؟ جلدی بتائیے۔ لم نکو من المصلین، ہاں، نماز نہ پڑھنا جو تھا، جزاک اللہ۔ اب آپ سوچئے، اگر ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، مجھے بتائیں کہ بے نمازی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا، وہ جہنم میں اس لیے گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں اور آپ نماز چھوڑ دیں گے اس آیت کے پڑھنے کے بعد؟ بتائیں مجھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر جی۔ نہیں سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے بالکل بھی۔ دیکھیں، قرآن کے سمجھانے کا قربان جائیے انداز دیکھیے کہ جہنمی خود اپنی زبان سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں تو اس لیے جہنم میں پہنچا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو بالکل سمجھ آ جانا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ بے نمازی کو جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ نماز، آپ کو پتہ ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حد ہے۔ کس کے درمیان حد ہے؟ نماز کس کے درمیان حد ہے؟ مومن اور کافر کے، کافر اور مومن کے درمیان۔ ایگزیکٹلی۔ نماز پڑھے گا تو اس بات کا وہ اظہار کرے گا علل اعلان کہ میں مومن ہوں۔ نماز چھوڑے گا، اذان ہو رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا کے کاموں میں غرق ہے، کھیل تماشا، پتہ نہیں کس کس میں، شراب کباب، جو بھی جتنا بھی برا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے میرے حکم کو ٹھکرایا ہے، یہ جہنمی ہے۔ نماز کی اہمیت کا ذرا بھی کم نہ کریں، جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ یہ نماز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حساب جو ہوگا اعمال کا، وہ نماز کا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس نماز کا یہ عالم ہو، اس نماز کو انسان چھوڑ دے تو پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نماز ہدایت پر ہونے کا ثبوت، ایمان کا ثبوت، تقوی کے حصول کا ذریعہ، اور انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح کا سبب ہے۔ آیات کا موقع نہیں ہے، یہ چار چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ہدایت، تقوی، فلاح، اور آخرت میں کامیابی، دنیا میں انسان کی زندگی انتہائی اچھے طریقے سے منظم ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے فضل و کرم سے تعلیم پاکستان میں بھی انجینئرنگ کی ڈگری NED کراچی سے لی، امریکہ سے ماسٹر لی، دنیا کی ملٹی نیشنل میں کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نماز نے میری زندگی کو ایسا ریگولیٹ کیا کہ کافروں سے ہم آگے تھے۔ کیوں؟ ہمارے سارا ٹائم مینجمنٹ جو تھا نا، بڑے بڑے میں نے لیکچر سنے بھی ہیں، دیے بھی ہیں، لیکن جو نماز جس طرح آپ کو وقت کی پابندی سکھاتی ہے، نماز جس طرح آپ کو اللہ آپ کے اوقات میں برکتیں دیتا ہے، کوئی اور عمل نہیں دے سکتا، کوئی اور عمل۔ دنیا آپ کو پڑھائے گی، میں نے پڑھا اور پڑھایا ہے کہ دنیا کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے وقت کو کس طرح تقسیم کریں، اور اس میں آخرت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آپ کو دنیا
دنیا کے اندر کیسے عمل کریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں. وہ دنیا کے لیے بھی اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ٹائم مینجمنٹ کا ذریعہ ہے. یہ بات کلیئر ہے آپ کو؟ جو آیت کتنی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کس لیول پہ آ کے کہ جنتی سوال کر رہے ہیں جہنمیوں سے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی. اتنے بڑے عذاب سے جو کتنا ہولناک اور خوفناک ہے، آج تم کیوں اس میں پڑے ہوئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھنا، آپ کو اللہ سے یہ دعائیں مانگنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور سمجھ کے اور پھر اس کے لیے کوشش کرنا. یہی کامیابی کی کنجی ہے جو نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ یہ تھی نماز. میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے نماز کی اقامت جس کے جو فائدے ہیں ان کو یہاں میں نے دکھوا چکا ہوں آپ کو کہ اقامت نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کیا ہیں. وہ آپ ایک شیٹ پہ الگ سے لکھیں، اور پھر میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں دنیا سر یہ ہم تو کوشش کرتے ہیں نماز کے لیے، ٹائم پہ بھی پڑھتے ہیں اور اس میں بہت کنسنٹریشن کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سر میں دیکھتی ہوں کہ 80% تک کنسنٹریشن ہو پاتی ہے، اس کے علاوہ پھر ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے. سر تو یہ کیسے ہم کنسنٹریٹ کریں کہ 100% ہماری توجہ اللہ ہی کی طرف ہو؟ میری بہن، اگر آپ 80% کر لیتے ہیں نا پوری کوشش کے ساتھ، اللہ جی تعالیٰ سر، آپ کو 100% کا اجر دے گا. وہ جزاک اللہ. بالکل واقف ہے ہماری دنیا سے، ہماری لمیٹیشن سے، ہمارے اعمال کی کوالٹی سے. اگر ہم اس کے لیے پوری بھرپور کوشش کے بعد اگر 80% آپ نے کر لی ہے، یقین مانیں آپ نے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس کو کنسنٹریشن کو بڑھانے کے لیے آپ اپنی نماز کے جو پڑھ رہے ہیں اس پر غور کریں. جو آپ سجدہ، رکوع، قیام، یہ ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ ان کا کیفیات، جسمانی کیفیات سے اور جو اس میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی اور کنسنٹریشن 80 سے بھی بڑھ جائے گی. اور اس کے لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے. اور شیطان بلاوے جو وہاں سارے اس کے ٹیکٹکس ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. لیکن اٹینشن جتنی کر سکیں، وہ آپ کی کوشش جتنی آپ کریں گے، بالآخر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا اور آپ کی اٹینشن سے آپ مطمئن ہو جائیں گے. نہ غیر مطمئن ہونا یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں نماز میں اس طرح توجہ نہیں کر پا رہا، میں یہ کرنی چاہیے مزید. یہی مومن کی نشانی ہے. صحیح ہے سر. میں تو نماز پڑھ کے جلدی سے منہ ڈھانپ لیتی ہوں. یہ کہتے ہیں کہ نمازیں منہ پر ماری جائیں گی، سب مجھے ڈر لگتا ہے کہ نماز اچھی نہیں پڑھی، منہ پر نہ ماری جائے. نہیں، آپ کوشش کریں پوری طرح اچھی پڑھنے کی. جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ معاف کرے گا. جزاک اللہ. سر یہ جی مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اور میرا رب اگر ہماری 2 رکعتیں بھی جس توجہ سے ہم پڑھیں اور وہ قبول کر لینا، تو انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی. بے شک، بے شک. لیکن شرط یہ ہے کہ 2 رکعتوں پر آپ کانے نہ ہو جائیں. آپ رکعتیں پوری فرض سارے اور سنتیں موقدہ پوری پڑھیں اور پھر کوشش کریں. تو انشاءاللہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں تمہارے ان اعمال کو قبول کروں گا جو بہترین ہیں. بے شک، بے شک. کوشش تو ہم پوری کرتے ہیں، مگر ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے رب کو کیا ادا پسند آ جائے ہماری. ہم تو ہر وقت عاجزی اختیار کرتے ہیں کہ یا اللہ بس تو قبول کر. عاجزی والی ہی بات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس کا بہت ہی عاجز، بڑا کمزور بندہ ہوں. یہ بے شک. اسی کی دی ہوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے میں اس کو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر رب یہ مہربانیاں نہ کرتا تو ہم کہاں اس قابل تھے. بے شک. سبحان اللہ. سر جی ایک سوال ہے. سر جی جی پیچھے جو مطلب کہ جیسے ہم جوانی میں کوتاہیاں کر کے بھی پڑھتے تھے نماز،
تو لیکن آہستہ آہستہ کوشش کرتے رہے اب الحمدللہ بہترین ہو گئی ہے. تو وہ پھر پچھلی والی کا وہ ہو جائے گا، درگزر ہو جائے گا اس سے. بالکل. توبہ کس لیے ہے آپ مجھے بتائیں نا. توبہ استغفار کس کے لیے ہے؟ سابقہ غلطیوں کے لیے، سابقہ کوتاہیوں کے لیے. اب آپ جب آپ کی نماز میں لطف آنے لگا، نماز آپ کی اقامت صلاۃ ہو گئی، آپ نے اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ مکمل کیا، اب جو بھی توبہ استغفار کریں گے وہ ساری ان گناہوں کی معافی مل جائے گی، کیونکہ آپ نے مطلوبہ اصلاح کر لی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جزاک اللہ سر جی. جی الحمدللہ. اصل میں تو دیکھیں نا، یہ جو ایک بات یاد رکھیں، بڑی اہم بات ہے کہ جب انسان اپنی مکمل اصلاح کر لیتا ہے اور توبہ استغفار کو جاری رکھتا ہے، تو توبہ استغفار اس کی سابقہ غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. حتیٰ کہ رب کہتے ہیں کس ایمان کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ توبہ کی، کتنی اس نے اصلاح کی، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ آپ ہی بتائیں مجھے. یکفر عنکم سیئاتکم. نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کی رحمتوں کی انتہا دیکھیں، کتنی پسند ہے اس کو توبہ. ذرا نوٹ فرمائیں. اب آگے چلتے ہیں تو بتایا گیا کہ جہنم سے بچنا ہے تو اقامت الصلاۃ. یہ تھا آیت 41 کا مضمون، اور ہاں 41 اور 42 کا، بلکہ 43 بھی اس میں شامل ہے. اب آئیے 44. 41 تھا جو سوری 40 تھا، 43 میں کس بات کا ذکر ہے؟ نماز کا. نماز کا. اور نماز بھی کون سی؟ وہ نماز جو واقعتاً اقامت نماز ہو، وہ نماز جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں کہ ظاہری آداب اور باطنی آداب کے مطابق نماز ادا کی جائے گی، تو انشاءاللہ وہ ہماری نماز جو ہے وہ نماز مطلوبہ نماز بن جائے گی، اقامت صلاۃ ہو جائے گی. دوسری بات ذرا دیکھیں، یہ آیات سورہ مدثر بڑی ابتدائی 4 یا 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب آپ ذرا سا غور کریں، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین مثال. مسکین کون ہوتا ہے؟ جو بظاہر نہیں نظر آ سکتا. آپ غور سے دیکھیں کہ وہ بالکل بے سوالی ہوتا ہے، سوال نہیں کرتا، لیکن اندر سے اس کو شدید طلب ہوتی ہے، وہ بھوکا ہوتا ہے. مسکین، اس کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ اللہ کی رضا کے لیے اس مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ان عربوں کو اس وقت اور آج ہم کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم اگر جہنم میں سے بچنا چاہتے ہو، یہ جہنمی ہے. ایک کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. یعنی اس کے دل میں رحم ہی نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے مال خرچ ہی نہیں کرتا تھا، وہ اپنی عیاشیوں، اولاد کی عیاشیوں اور فحاشیوں میں لگا ہوا تھا. غور سے دیکھیں، جہنم میں جانے کا پہلا سبب نماز نہ پڑھنا، دوسرا سبب یتیم کو کھانا نہ کھلانا. کوئی سوال؟ اور وَمَا كُنَّا نَحُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم باتیں بناتے تھے. تیسری بات کہ وہ اچھا آج کا مجھے ذرا غور کیجئے، یہاں بتا رہا ہے کہ حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم باتیں بناتے تھے. اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کون سا مشغلہ ہے جو آج دور جدید میں ہے، جس میں ہم حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بناتے ہیں، کون سا مشغلہ ہے؟ سوشل میڈیا. سر یہ میڈیا جو ہے، میڈیا اور یہ ایگزیکٹلی اخبار، ٹی وی، موبائل،
یہ سب سے بڑے فتنے ہیں کہ ان میں لگ کر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری نماز ہیں، ہم اس میں مال خرچ کرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ہم پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں کرتے ہیں۔ آج مومن سوچتا ہے کہ اس کا مصداق آج کون ہے؟ وَمَا كُنَّا نَحُوزُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ یہ میڈیا ہے، یہ اخبارات ہیں، یہ ٹی وی ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ موبائل ہے۔ ساتھی دنیاوی ٹرینڈ سیٹرز استاد بھی ہیں۔ وہ پھر ساری بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو ایک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سارے جو ہمارے استاد، جو والدین اپنی اولاد کو دنیا پرستی میں لگا رہے ہیں، یہ سارے اس آیت کا مصداق ہے۔ ساری اس بہن کی بات سے مجھے یاد آیا، اتنا دل دکھتا ہے، اتنا دل دکھتا ہے کہ والدہ خود دوپٹے اور برقعے سے ہوتی ہے، اور بیٹی جو جس کو چھپانا چاہیے وہ جینز اور پینٹ پہنی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس عورت کو یہی نہیں پتا کہ یہ بیٹی مجھے بھی اور خود جہنم میں جائے گی، اور میں جس سے پیار کرتی ہوں اس کو تو مجھے آگ سے بچانا چاہیے تھا۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آج کے بڑے فتنے ہیں، یقین مانیں ان فتنوں سے ہمیں اگر کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ قرآن کا علم اور اس پر عمل۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن کا علم اور اس کے مطابق عمل۔ عمل جب کرنے لگیں تو آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ ہے، تو قرآن و سنت۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی قرآنی آیات یا صورتیں جن کی یہ آیات ہیں کتنی اہم ہیں۔ قرآن کی ہر آیت اہم ہے، میں اس نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ یہی اہم ہے، لیکن آپ دیکھیں اس وقت بالکل ابتدا۔ اچھا، آپ نے 3 چیزیں سن لیں۔ جہنم میں جانے والوں کا ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ کھانا نہیں مسکینوں کو کھلاتے تھے، اور فضول بحثوں میں لگے رہتے تھے۔ 3، چوتھا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ کہ یہ آپ دیکھیں نا، قرآن بھرا پڑا ہے۔ سب سے جس چیز پر اعتراض تھا نا کافروں کو، ایک تو کہ ایک اللہ واحد کی عبادت کریں، توحید پر ان کو سخت اعتراض تھا، اور آخرت پر ان کو سب سے بڑا اعتراض تھا۔ یہ کہاں سے ہو گیا؟ مر جائیں گے، مٹی کھپ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں ذرا سوچ کے، کہ یہ جو بندہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنا دین سے بڑی ساتھ نہیں دینا چاہتا اور اللہ کے پاس جانا نہیں جی، چاہتا۔ دنیا پرستی دین اور سے آخرت فراموشی۔ دنیا پرستی اور دین سے دوری۔ دیکھیں، وہ جو پہلا جواب ہے وہ غلط ہے، کہ وہ دنیا کو پسند کرتا ہے اور اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتا، اسی کا تو انکار کر رہا ہے۔ اب جب وہ انکار کرتا ہے تو اس کی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اگر آخرت کا یقین کرتا ہے تو اس کو زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بات ہے، آخرت کا ایمان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ذمہ دار بناتی ہے۔ آخرت کا ایمان نہ ہونا، پھر تو وہ شعر کہا ہے نا کہ بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کر لو عیش جتنی کرنی ہے، دنیا میں پھر نہیں آنا۔ یہ ہے شیطانی طرز عمل۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بتاتے ہیں کہ تم نے ایک دن مر کر اللہ کے سامنے دنیا کے ایک ایک چھوٹے بڑے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے وہ چیز، 4 چیزیں جہنم میں پہنچنے کے لیے: نماز نہ پڑھنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، بے فضول بحثیں کرنا، اور آخرت کا یقین نہ ہونا۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہیں۔ قرآن نے کتنا کلیئرلی بتا دیا۔
آج آپ دیکھ لیں، امت مسلمہ کو دیکھ لیں، مسجدیں یا تو جمعے کو بھرتی ہیں یا عید کے دن، ورنہ ایک صف، آدھی صف. ذرا غور کریں، یہ ہے ہمارا نماز پڑھنا. مسکینوں کو کھانا کھلانا آپ دیکھ رہے ہیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ یہ کام خود بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے ادارے بنا کے کام کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کی اکثریت اس سے، اور فضول بحثوں کا تو آپ دیکھ لیں، جو چرچا ہے آپ کے تعلیمی نظام ہو، آپ کا میڈیا ہو، آپ کی حکومتیں ہوں، حکومتی کارکردگیاں ہوں. آپ ایک گندم کے اسکینڈل کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا ملک کیوں آج پائی پائی کا محتاج ہے. اور آخری بات، ہم لاکھ کہیں ہمیں آخرت پر یقین ہے، وہ یقین ہم میں نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے؟ ایک مثال بتائیں اور ٹھیک ٹھیک بتائیں. سر موجودہ زندگی میں عمل ہی ٹھیک نہیں ہے. ہاں، اگر عقیدہ ٹھیک ہوتا، آخرت پہ یقین ہوتا، تو موجودہ زندگی کا ہر عمل، آپ اپنے ججز کو دیکھیں کیسے ظالمانہ فیصلے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، بیوروکریسی کو دیکھ لیں، مالدار لوگوں کو دیکھ لیں، عوام الناس کو دیکھ لیں. مارکیٹ میں اگر کیلا 100 روپے ہے تو ریڑھی والا 200 میں بیچ رہا ہے. یہ ہے آج ہمارا، ہم آخرت فراموشی میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کو بھول کر ہر آدمی ڈاکو اور لٹیرا بنا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ. یہ سر بڑی عجیب بات ہے، فلسطین پہ تو کوئی دوسری قوم ظلم کر رہی ہے، کشمیر پہ تو کوئی دوسری قوم ظلم کر رہی ہے، ہماری قوم اپنی ہی پہ ظلم کر رہی ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا افسوس ہے. یہ ہے قرآن و سنت سے دوری کا نتیجہ، کہ انسان پھر حیوان سے بھی بدتر ہوتا ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین، سوائے کن لوگوں کے، آمنوا وعملوا الصالحات، نمبر 2، نمبر 3 وتواصوا بالحق، اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر. قرآن بڑی حقیقت ہے، بڑا حق ہے. اللہ حق ہے، اس کے فیصلے، اس کی تعلیمات بھی حق ہیں. اگر ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم انسان بنیں تو ہم قرآن اور سنت کے پابند بن جائیں، توبہ استغفار کریں. یہی چیز اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا بھی باعث بنے گی. اب سنیں کافر کیا کہہ رہے ہیں. 4 آیتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ نماز وہ نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا وہ نہیں کھلاتے تھے، خود اگری کر رہے ہیں، اور فضول بحثوں میں وقت گزارتے تھے، اور آخرت کا یقین نہیں تھا. اور یہ کب تک کیا؟ حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. یقینی چیز سے مراد کیا ہے بلا؟ موت. موت. موت سر، یعنی موت. اتنی بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ ان کو موت تک یہ 5 کام کرتے رہے، وہی چیزیں جو ان کے جہنم کا باعث بنی، جس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں. اور آپ اور میں اگر اب بھی سبق نہ لیں اس قرآن سے، کہ وہاں جہنمیوں کا نقشہ ہمارے سامنے رکھ کر اور جہنمیوں کی گفتگو سے ہمیں بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ ہے ان کا حال اور یہ ہیں وہ لوگ. لہٰذا آپ دیکھیں کہ قرآن سے اگر ہم جڑیں، قرآن سے ہدایت لیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں، اور اسی قرآن کو چھوڑیں تو ہماری زندگیاں جہنم کا نقشہ پیش کریں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. کتنی برحق ہے یہ کتاب، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کتاب سے پہ ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کو چھوڑ کر دنیا اور آخرت دونوں کی ذلتیں برداشت کر رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ جی حدیث سنائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی راوی ہے،
میں آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک محفل سجائی اور صحابہ سے پوچھا بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے. تو ایک صحابی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پوری مال و دولت میرے پاس ہو، دنیا بھر کا، اس کو خوب خرچ کرو اللہ کے لیے، ایک پائی بھی نہ چھوڑو. دوسرے نے کہا میرے پاس دنیا بھر کے ہیرے جواہرات ہوں، وہ اس قیمتی ہیں، میں ان کو تقسیم کروں، وغیرہ وغیرہ. حضرت عمر نے کیا کہا، بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے انسان جو اللہ کی لیے سوچتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ فلاں صحابی جو دنیا میں سب سے دیانتدار ہے، اس جیسے لوگ مجھے مل جائیں اور میں دنیا میں دیانت اور امانت کو قائم کروں. پھر معاذ بن جبل کا نام لیا تھا سر جی. جزاک اللہ، جزاک اللہ، معاذ بن جبل. پھر فرمایا مجھے خالد بن ولید جیسے لوگ مل جائیں تو میں دنیا کو قتال کے ذریعے سب لوگوں کو مومن بنا دوں، وغیرہ وغیرہ. تو سب سے قیمتی نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ہیرے جواہرات ہیں، انسان ہے. کون سا انسان؟ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وہی دنیا کو ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں، وہی کر سکتے ہیں جو خود اس ساری نیکیوں کا جو یہاں آپ نے بیان ہوئی ہیں اور اللہ کے لیے صبر کرنے والا. یہ ہے آج کی صورت، کتنی زبردست سورہ مدثر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سر. آمین ثم آمین سر، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی. سر اگر انسان اس طرح سے عمل کرنا شروع کر دیں ایکسکیوز می، جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو یہ دنیا ہی جنت کا نمونہ بن جائے. بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا. اللہ لما یکتی ماں ہمارا. ہاں، اس نے وہ کیا ہی نہیں جو کرنا چاہیے تھا. یہی تو اللہ کا گلہ ہے کہ قرآن بھیج کر، نبی بھیج کر اس نے تو حق ادا کر دیا، اور ایمان لانے والوں کا جو حال ہے وہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی یہ حتی اتان الیقین کے اوپر وہ آیت یاد آ رہی تھی، وعبد ربہ کا حتی یأتیک الیقین. ہاں، موت وقت کے وقت تک عبادت کرتے رہو. بالکل یہ آپ نے میں بھی بہت یاد کر اچھی. رہی تھی، سورہ الحجر کی ہے نا یہ. جی 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 جی، سورہ ہجر کی جی 99 ہے. جی آخری جی. آیت ہے سورہ ہجر کی. جی جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ دوسری آیت بھی سر، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ کیا تم بات ہے، بغیر پر ہماری چاہتوں سے کچھ نہیں ہوتا. کس کی چاہتوں سے ہوتا ہے؟ رب کی. سبحان ہاں. اللہ. سر اللہ پاک ہم لوگوں کو یہ ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سر سبحان جی ابھی اللہ. رہتی نہیں ہے آیات؟ آج ٹائم ہو گیا ہے اور میں وقت سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا جو ہمارا اپوائنٹڈ وقت ہے، تو انشاءاللہ کل کریں گے. آیتیں تو باقی بہت ساری ہیں، لیکن انشاءاللہ. آپ ڈائجسٹ کریں، سمجھیں، جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کے مطابق عمل کریں.